السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو آج ہم لوگ جانیں گے عدد کے بارے میں۔ اسم کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ 4 اس کے اہم پہلو ہیں جنہیں جاننا ضروری ہے، جس کے اندر سب سے پہلے جنس تھا، جس کو الحمدللہ ہم لوگ کور کر چکے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے اس کا جو سیکنڈ پہلو ہے اس کو جاننا ہے، جو کہ ہمارے پاس ہے عدد۔ جس طرح سے اردو اور انگلش کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم جنس کے ٹاپک کو لے کر آتے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ 2 ہی چیزیں پڑھتے ہیں، مذکر یا مؤنث۔ تو عربی کے اندر بھی ہم نے وہی 2 ٹرمز پڑھی، مذکر یا مؤنث۔ عدد جو ہے یہ اردو اور انگلش کے اندر جو آپ ابھی تک پڑھتے رہے ہیں وہ واحد یا جمع پڑھتے رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایک چیز ہے تو آپ اس کو واحد کی کیٹیگری میں لے کر جاتے تھے، اور اگر آپ کے پاس 2 یا 2 سے زائد چیزیں ہوتی تھیں تو پھر آپ کیا کرتے تھے کہ اس کو 2 یا 2 سے زائد چیزیں ہوتی تھیں تو آپ اس کو جمع کی کیٹیگری میں لے کر جاتے تھے۔ لیکن یہاں پہ عربی کے اندر آپ کو یہ واحد اور جمع کے درمیان میں ایک اور کنسیپٹ ملے گا۔ وہ کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پہ ہمارے پاس واحد ہے اور جمع، یہ 2 وہ چیزیں ہیں جن سے آپ اچھی طرح سے فیملیئر ہیں۔ واحد یعنی کہ ایک، اور اگر آپ نے 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کا کہنا ہوتا تھا تو آپ اس کو جمع کی کیٹیگری میں ڈال دیتے تھے۔ ویسے اگر ہم اپنی اردو کی بات کریں، اگر کہنا ہو پینسل، تو اگر وہ ایک پینسل ہے تو آپ اس کو واحد کی کیٹیگری میں بھیجیں گے۔ اگر آپ کہیں 2 پینسلیں تو آپ نے اس کو جمع میں بیچنا ہوتا تھا۔ اگر آپ کہیں 3 پینسلیں یا 10 پینسلیں تو آپ اس کو پھر بھی جمع میں ہی بیچتے ہیں۔ لیکن عربی کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ عربی کے اندر جو مثنیٰ ہے جسے تثنیہ بھی کہا جاتا ہے وہ 2 کے ساتھ فکس ہے۔ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو مثنیٰ ہے یہ اسے تثنیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ 2 یعنی کہ نمبر 2 جو ہے ہمارے پاس کاؤنٹنگ کے اندر اس کے ساتھ یہ فکس ہوگا، یعنی کہ اگر آپ نے کسی بھی 2 چیزوں کی بات کرنی ہے تو آپ نے وہاں پہ مثنیٰ کا کنسپٹ یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر عربی کے اندر کیا ہوا کہ اگر ایک چیز ہے تو واحد میں آئے گا، اگر 2 چیزیں ہیں تو پھر کیا ہوگا مثنیٰ میں، اور اگر 3 یا 3 سے زیادہ ہیں تو پھر وہ ہمارا جمع کے اندر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی جو چیز ہے نہیں ہے جو عربی کے اندر یوز ہوگی عدد کا ٹاپک کور کرنے کے لیے۔ آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہم لوگوں نے پیچھے سیکھا مذکر سے مؤنث بنانا، وہ تمام جو مذکر آپ کے سامنے اسماء لکھے تھے وہ سارے واحد تھے۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے صالحن لکھا ہوا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ جو پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کو تھوڑا سا اپلائی کرنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ مذکر اسم ہے یا مؤنث اسم ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، مؤنث کا جو ٹاپک تھا اس کو ریکال کرنا ہے، حقیقی اور غیر حقیقی۔ حقیقی میں دیکھیں کیا صالحن آتا ہے، نہیں آتا۔ غیر حقیقی میں جائیں، آگے علامتی مؤنث اور سماعی مؤنث میں آئیں۔ علامتی مؤنث میں گولتا نہیں ہے، الف اور حمزہ لاسٹ پہ نہیں ہے، اور چھوٹی یا جو تھی جس کو ہم اردو میں چھوٹی یا کہتے ہیں وہ والی یا، اور اس سے پہلے کھڑی زبر بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پاس یعنی کہ علامتی مؤنث بھی نہیں ہے، تو یہ سماعی مؤنث بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں جب یہ مؤنث کی کیٹیگری میں فال نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس مذکر اسم ہے۔ تو ساتھ ہی آپ اپنی پریکٹس کرنے کے لیے کر لیں کہ اس مذکر اسم سے آپ مؤنث بنا کر دیکھیں صالحن۔ تو سب سے پہلے کیا ہم نے کیا تھا کہ یہاں پہ جو تنوین ہے اس کی جگہ پہ ہم لوگوں نے ایک حرکت کی تھی زبر کی، صالحہ، اور آگے ہم نے تائے مربوطہ جو ہے وہ ایڈ کی تھی یعنی کہ گولتا۔ تو ہمارے پاس مذکر سے مؤنث کیا بنا تھا، صالحاتن۔ اب دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس صالحن جو ہے ایک واحد اسم ہے، اس سے آپ نے مثنیٰ بنانا ہے۔ اس کے بھی 2 سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ سیم وہی ہے جو ہم لوگ مؤنث بناتے ہوئے کر رہے تھے کہ لاسٹ پہ آپ کے پاس کوئی بھی حرکت ہے آپ نے وہاں پہ زبر کر دینی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس لاسٹ والا جو حرف ہے اس کے اوپر تنوین تھی، ہم لوگوں نے کیا کیا، زبر کی وہاں پہ ہو، تو ہمارے پاس بنا صالحہ۔ اب آگے آپ نے الف اور نون کا اضافہ کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا صالحانی۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مثنیٰ کی ایک آواز لاسٹ پہ پیدا ہوتی ہے،
اس کو ہم لوگ جو یاد رکھتے ہیں وہ اس کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے ہم لوگ اس کا کنسیپٹ یاد رکھتے ہیں، بہت اچھے سے یاد رہتا ہے، اور وہ آواز ہے آنی کی، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے دیکھیں صالحانی، لاسٹ میں دیکھیں آنی کی آواز ہے، تو آپ جب بس یہی یاد کر لیں گے کہ مثنیٰ کی آنی کی آواز ہے. ابھی ہم نے جمع کا ٹاپک نہیں پڑھا، جمع میں بھی آپ دیکھیں گے ایک جو ہے آواز پیدا ہو رہی ہوگی. تو اگر آپ یہ صرف آوازیں بھی یاد رکھتے ہیں کہ اچھا اس کے لاسٹ پہ آنی کی آواز ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً کلک کر جائے گا کہ اچھا آنی کی آواز آ رہی ہے تو مطلب الف اور نون کا اضافہ ہے. تو اب ہمارے پاس کیا ہوا کہ صالحن سے سب سے پہلے صالحہ اور پھر الف نون کا جب اضافہ کیا تو آواز کیا پیدا ہوئی؟ آنی، ٹھیک ہے؟ اس کی پہچان ہے مثنیٰ کی. تو ہمارے پاس کیا بن گیا؟ صالحانی. صالحن سے صالحانی، اور مسلمن سے ہمارے پاس بنے گا مسلمانی، ٹھیک ہے؟ یہ مسلمانی ہمارے پاس تیار ہوا. اور اگر ہم اس کو دیکھ لیں کیسے تیار ہوا ہے تو پہلے دیکھ لیں یہاں پہ تنوین تھی، اس کی جگہ ہم لوگوں نے زبر کی مسلمہ، اور آگے الف نون کا جب اضافہ کیا تو ہمارے پاس کیا تیار ہو گیا؟ مسلمانی. ایک مثنیٰ اسم تیار ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہم نے سیکھا ہے مذکر سے کیا بنایا ہم نے؟ مثنیٰ. اب اگر آپ کے سامنے لکھ دیا جاتا ہے کوئی مؤنث اسم، جس طرح سے ہم لوگ یہ جو ہمارے پاس صالحن ہے اس کو ہی دیکھ لیتے ہیں، تو اگر ہم اس کی مؤنث لکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بنے گی مؤنث؟ صالحتن، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ تائے مربوطہ لاسٹ پہ، اور یہ صاد الف، یہ ہمارے پاس اس طرح سے ہے. اب اگر ہم لوگ چلیں یہاں پہ کہتے ہیں ہم اس پہ زبر کر دی لاسٹ پہ، اگر یہ والے سٹیپس جو ہیں وہ فالو کریں تو، اور آگے ہم لوگوں نے الف اور نون جوڑنا ہے، تو کیا اس گول تا کے ساتھ آپ نے کبھی الف جڑا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اگر ہم آگے لکھ بھی دیتے ہیں الف اور نون، آپ مجھے بتائیں کہ کیا کبھی آپ نے اس طرح سے بھی دیکھا ہے؟ نہیں، یہ غلط ہو جائے گا. اب کیونکہ یہ والی تا کے ساتھ تو الف اور نون اٹیچ نہیں ہو پا رہا، کوئی بھی ہم کوشش کر لیں اگر ہم اس کے بالکل ساتھ جوڑ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں جوڑ رہا، ٹھیک ہے؟ کچھ جتنے بھی ہم نے کوشش کی وہ نہیں ہم سے ہوا. تو جو ہمارے پاس تا ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک ہمارے پاس یہ گول تا ہے اور ایک ہمارے پاس یہ والی تا ہوتی ہے، وہ جو با تا والی ہوتی ہے. تو اب دیکھیں اگر آپ سے یہ والی صحیح سے ٹریڈ نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ یہ والی تا کو لے آئیں، ٹھیک ہے؟ یہ والی تا کو لے آئیں، یہاں پہ پھر یہ والی تا جو ہے کفایت کر جائے گی. تو یہ کیا ہوگا کہ آپ یہ جو صالحہ تا بنا رہے ہیں، آگے آنی کی آواز آپ نے پیدا کرنی ہے، تو آپ کیا کریں کہ یہ والی گول تا کی جگہ یہ والی تا لکھ دیں، تو پھر آپ کے پاس کیا بنے گا؟ اب دیکھیں میں یہ والی تا لکھ رہی ہوں، تو یہ والی تا جب آپ نے لکھ دی تو اب اس کے اوپر زبر لگائیں اور پھر آگے الف اور نون سیم وہی سٹیپ آگے لگا دیں، تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا صالحتانی. یہ آپ کے پاس تھا ایک صالح، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کے پاس بنا دو صالح، لیکن آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ مذکر کی بات کی جا رہی ہے یا مؤنث کی. صالحن ایک صالح، ٹھیک ہے؟ وہ بھی مرد. صالحانی دو صالح، ٹھیک ہے؟ تو پتا چل رہا ہے کہ اس میں مذکر کسی مرد کی بات کی جا رہی ہے. اور اگر آپ کے پاس صالحتن ہے تو آپ کو فوراً سے پتا چل جائے گا قرآن مجید کی کسی آیت میں یا آپ کہیں اور بھی دیکھتے ہیں جب کوئی مؤنث اسم دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ کسی عورت کی بات ہو رہی ہے. تو صالحتن ایک صالح عورت، اور صالحتانی دو صالح کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ بات کس کی ہے؟ مؤنث کی بات ہے. تو گویا کہ مؤنث کے لیے تا نہیں کی آواز، لیکن لاسٹ پہ آنی ہی ہے مثنیٰ کی. تو یہ والی تا آپ نے اس طرح سے جو گول تا ہے وہ آپ نے اس طرح سے اس تا میں کنورٹ کر دینی ہے، تو آپ کے پاس مؤنث اسم کے لیے بھی مثنیٰ تیار ہو جائے گا. اگر دیکھیں ہم اس کے لیے دیکھیں تو ہمارے پاس مسلمہ تن بنتا ہے اس کا مؤنث اسم، اور اگر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بنانا ہے مثنیٰ کے لیے تو یہ والی تا کو اس تا میں پہلے کنورٹ کیا، پھر الف اور نون کا آگے اضافہ کیا، تو آپ کے پاس بن گیا مسلمہ تانی. اس کے لیے بھی چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، ایکٹیویٹی ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے کنسیپٹس پکے ہو سکے اور آپ کو اچھے سے اور سمجھ آ سکے.
देखिए वालादुन है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हम लोगों ने सबसे पहले दाल के ऊपर ज़बर और फिर अलिफ और नून का इजाफा किया तो हमारे पास क्या बना, वलादानी। इसी तरह से मुस्लिमुन है, इसको हम देख चुके हुए हैं। ये वाला आपको बताती हूँ तौलिबुन, तो हमारे पास क्या होगा, तौलिबा सबसे पहले, ताकि मुन्नस के लिए भी हमारी प्रैक्टिस हो तो हमारे पास बनेगा तौलिबतुन। ठीक है, तौलिबुन से तौलिबतुन हमारे पास मुन्नस तैयार हुआ। जब हमने इसकी आगे से मुसन्ना बनानी है तो हमारे पास क्या बनेगा, तौलिबा तानी। ठीक है, तालिबा तानी। इस तरह से हमारे पास तालिबतानी तैयार हो गया। तो तालिबे इल्म, और यहाँ पे लड़कियों की बात की जा रही है जो हमने ये बनाया है। अच्छा, यहाँ पे देखिए बिनतुन जो है ये बेटी को कहते हैं, और बिनतुन जो है वो पहले से ही मोन्नस है, तो इसको मुसन्ना बनाते हुए आपने एक और ता का इजाफा नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले से ही ये वाली ता है और इसके साथ अलिफ अटैच हो जाता है, तो इसीलिए ये आपके पास बनेगा बिन तानी। ठीक है, 2 दफा तानी आपने अंदर ऐड कर, तो ये हमारे पास बन जाएगा बिनतानी, 2 बेटियां। इस तरह से जो है आपने वाहिद का मुसन्ना तैयार कर लेना है मुन्नस के लिए भी। अब यहाँ पे जो आपके पास काफिरुन लिखा हुआ है, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर हम मुन्नस बनाते हैं तो क्या बनेगा, और फिर ये जो आपके पास मुन्नस तैयार होगा सबसे पहले तो वो वाहिद के लिए होगा, फिर आगे से उसका मुसन्ना क्या बनेगा वो आपने मुझे बताना है। और कोशिश किया करें कि जो ये एक्टिविटी होती है इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताया करें, अगर आपकी कोई मिस्टेक्स हों तो हम आपको वहाँ पे बताएं, ताकि आपकी जो अरबी है वो ज़्यादा अच्छी पुख्ता हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।